بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1918 کے اوائل میں جب دنیا پہلی جنگ عظیم میں مصروف تھی، اسپین کے ملک میں فلو کی وبا پھوٹی، جس نے باقی دنیا کو بھی اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ البتہ اس سے بہت کم اموات ہوئی، زیادہ تر لوگ نزلہ، زکام اور بخار کے بعد صحتیاب ہو گئے۔ پھر اسی سال 1918 میں جب سرما کا آغاز ہوا تو فلو وائرس نئے سرے سے دنیا پر حملہ آور ہوا اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ جس شخص کو یہ وائرس لگتا وہ چند گھنٹوں سے لے کر 3 یا 5 دن کے اندر مر جاتا تھا۔ اس وقت نہ تو ٹیسٹ کی سہولیات موجود تھی، نہ ہی اینٹی وائرس یا اینٹی بیکٹیریل ادویات موجود تھیں۔ چنانچہ دنیا بھر میں 2 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک اموات ہوئیں اور یہ تاریخ کا سب سے خطرناک ترین وبائی مرض بن گیا۔ صرف امریکہ میں 6.25 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگلے سال مارچ کے اواخر میں یہ وائرس خود بخود ختم ہو گیا۔ 1951 میں جان ہولٹن نامی ایک 25 سالہ سویڈش مائکرو بایولوجسٹ جو کہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس نے 1918 کے اس موذی وائرس پر تحقیق کرنے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے اسے اس وائرس کے سیمپل چاہیے تھے جو 1918 میں مرنے والے شخص کے پھیپھڑوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ بلٹن نے امریکی ریاست الاسکا جانے کا فیصلہ کیا جو پورا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ الاسکا کے ایک ٹاؤن میں 40 افراد کی ایک اجتماعی تدفین ہوئی تھی جو فلو وائرس سے ہلاک ہوئے۔ بلٹن کو امید تھی کہ برف کی وجہ سے ان کی نعشیں محفوظ ہوں گی۔ وہ اس علاقے میں گیا، وہاں کے لوگوں سے قبر کشائی کی اجازت حاصل کر کے اس نے قبر کھودی اور ایک شخص کے پھیپھڑوں کا سیمپل لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جس فلائٹ سے اس کی واپسی ہونا تھی وہ جہاز کئی شہروں میں رک رک کر فیولنگ کرتا تھا۔ وائرس کا سیمپل ٹھنڈا رکھنے کے لیے بلٹن کو کئی پاپڑ بیلنا پڑے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے لیب میں اس سیمپل کا تجزیہ کیا لیکن کچھ حاصل نہ کر پایا۔ اس واقعے کے ٹھیک 46 سال بعد 1997 میں جب بلٹن 71 سال کا ہو چکا تھا، اس نے جیفری نامی ایک سائنسدان کا کسی میگزین میں آرٹیکل پڑھا جو اسی وائرس سے متعلق تھا۔ جیفری کے ہاتھ 1918 میں مرنے والے ایک فوجی کے پھیپھڑوں کا سیمپل لگا تھا جسے نیو یارک کے ہاسپٹل نے سرد خانے میں محفوظ کر لیا تھا۔ بلٹن نے یہ آرٹیکل پڑھ کر جیفری کو خط لکھا اور اس پر مشترکہ کام کرنے کی تجویز دی، جسے جیفری نے قبول کر لیا۔ پھر اسی 71 سالہ بلٹن نے اپنی جیب سے سفر کے اخراجات ادا کر کے واپس الاسکا کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ پھر ٹاؤن کے معززین سے اجازت طلب کی اور چند مزدوروں کی مدد سے کھدائی کر کے ایک خاتون کے پھیپھڑوں کا سیمپل نکالا۔ اب کی بار اسٹوریج کی سہولیات موجود تھیں، چنانچہ بلٹن نے ساتھی سائنسدانوں سے مل کر اس وائرس پر تحقیقات شروع کی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس وائرس کا بلو پرنٹ یعنی خد و خال سامنے کر لیے جائیں۔ قصہ مختصر، 1999 میں بلٹن اور دوسرے سائنسدان اس خطرناک وائرس کا مکمل ڈھانچہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ 1918 سے قبل کے کسی بھی وائرس کی پراپرٹیز ان کے پاس نہ تھی، اس لیے فلو وائرس کے سورس کے بارے میں ابھی تک اندھیرے میں ہی رہے۔ سن 2000 میں مزید ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ اس وائرس کے باہر موجود پروٹین کی سطح اسے انسانی خلیات میں سرعت کرنے میں مدد دیتی ہے اور بآسانی سانس کی نالیوں سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں میں پہنچ کر انفیکشن کر دیتا ہے جو کہ انتہائی تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ 2005 میں ڈاکٹر ٹمپی نامی سائنسدان نے اس وائرس کو مزید جاننے کے لیے اسے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے امریکی حکام سے بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ جس لیب میں کام کرنا تھا اسے ہر طرح سے سیکیورڈ کیا گیا اور تقریباً وہی سیکیورٹی بنائی گئی جو آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں نظر آتی ہے۔ المختصر یہ کہ شب و روز کی محنت کے بعد ڈاکٹر ٹمپی بالآخر اس موذی وائرس کو لیب میں تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میڈیکل سائنس کی تاریخ کے چند ایک اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ پھر اس وائرس کو چوہوں پر ٹیسٹ کیا گیا اور نتائج وہی نکلے جو 1918 میں انسانوں پر ہوئے تھے۔ اب کی بار سائنسدانوں کے پاس ایک جیتا جاگتا وائرس موجود تھا جس کی مدد سے اینٹی بایوٹک اور اینٹی وائرل ادویات تیار کی جا سکتی تھیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کام کے لیے فرشتے کافی تھے۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد دنیا میں انصاف کے نظام کو رائج کرنا تھا، علم حاصل کر کے کائنات کو تسخیر کرنا تھا۔
تاکہ اللہ پر ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ 1918 کے وائرس سے ساری دنیا میں اموات ہوئیں۔ مسلمان ممالک خاص کر عرب میں تیل اس کے بعد دریافت ہوا۔ مسلمانوں نے اس دولت کو عیاشی اور مزید دولت جمع کرنے میں استعمال کیا۔ دوسری طرف مغرب یعنی کفار نے اس وائرس کا پیچھا جاری رکھا اور تقریباً 90 سال بعد وہ اس وائرس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عقل، علم اور تحقیق صرف کفار پر ہی فرض نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ موجودہ کرونا وائرس کے ایشو پر ایک مرتبہ پھر مسلمان صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ کب کوئی جان بولٹن یا پروفیسر ٹمپی اس وائرس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو اور کب مسلمان اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ایسا نہیں کہ اس دوران مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ ہم اس دوران کرونا وائرس کو کبھی یہودی تو کبھی کفار کی سازش کہیں گے، کبھی اسے حرام گوشت کھانے کا نتیجہ تو کبھی غیر اسلامی طور طریقوں کو معدی الزام ٹھہرائیں گے، کبھی کسی پیر کے تعویذ میں ڈھونڈیں گے، اور پھر جب کوئی پروفیسر بلٹن کرونا وائرس کا توڑ کر لے گا تو ہم شان بے نیازی سے کہہ دیں گے کہ اس تحقیق کا آغاز تو عظیم مسلمان کیمسٹ جابر بن حیان نے آج سے 1200 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ ایک طرف مغرب کی تحقیق، دوسری طرف ہماری جہالت، یہ فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔